أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آزمائش اور امتحان کا ذکر گزشتہ درس میں کچھ تفصیل بیان ہوا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسلام کے 30 حصے ہیں، اور اس میں اگر دیکھا جائے سورہ توبہ، سورہ برات، 9 ایک ساتھ اور ایک الگ، 10 وہاں ذکر ہے، اور پھر اسی طرح 10 سورہ احزاب میں ذکر ہے، اور 10 کا ذکر سورہ مومنون میں ہے. سورہ توبہ جس میں 10 حصوں کا ذکر ہے، وہ آپ سورہ توبہ نکالیں، برات میں سورہ توبہ، اور اس میں آیت نمبر ہے 112، 11واں پارہ ہے. گیارہواں پارہ اور اس کے دوسرے ہی پیج پر آیت نمبر 112. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. ایک حصہ یہاں ذکر ہے ان 3 حصوں میں جو قرآن میں مختلف مقامات پر ہیں، اور اس میں 10 کا ذکر ہے. توبہ کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا تعریف اور حمد بیان کرنا، اللہ کے لیے روزہ رکھنا، اللہ کے لیے رکوع کرنا، اللہ کے لیے سجدہ کرنا، ہر نیکی کا حکم کرنا، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور ہر برائی سے روکنا. والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کے تمام حدود کا حفاظت. حدود کیا ہے؟ اللہ نے حد مقرر کی ہے. یہ باڑ ہے شریعت کے، اس کو کراس کرو گے سزا کے مستحق ہو جاؤ گے. تمام حدود کا حفاظت کرنا کہ حد کو کراس نہ کرنا، ورنہ پھر عتاب اور عذاب کی سزا کے مستحق ہو جاؤ گے. اور دوسرا
18واں پارہ اور اس کی بالکل ابتدا، سورہ مومنون اس کی ابتدا 18واں پارہ ہے اور اس کے بالکل شروع کی آیت ہے قد افلح المؤمنون۔ اللہ کہتے ہیں مومن کامیاب ہے، اور پھر کہتے ہیں مومن کون ہے؟ جس کا اللہ نے کامیابی کا اعلان کیا ہے۔ قد بھی تحقیق کے لکھی، حقیقت میں تحقیق یہ ہے کہ مومن کامیاب ہے۔ کون مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نماز کے اندر خشوع کرنے والے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ کے ادا کرنے والے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے۔ اور پھر 2 آیتیں چھوڑ کر 2 آیت آگے جاؤ، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنے امانت کا بھی اور عہد و پیمان کا بھی حفاظت کرتے ہیں۔ کوئی امانت ان کے پاس رکھی ہوئی ہو تو محفوظ رکھتا ہے، اس میں خیانت نہیں کرتا۔ کوئی عہد معاہدہ کرتے تو اس کو پورا کرتے، اس میں کبھی کوتاہی نہیں کرتا۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرے۔ نمازوں کی حفاظت کیا ہے؟ ان کو اپنے وقت پر ادا کرنا، یہ نماز کی حفاظت ہے۔ اور قرآن خود ہی اس سے آگے اس کا جزا اور انعام کا ذکر کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی اصل وارث ہے، جنت کے وارث ہے، اور جنت ان کو وراثت میں اللہ پاک وراثت میں میراث میں دیں گے۔ الذین یرثون الفردوس، وہ جو اللہ پاک ان کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ 10 حصے یہاں اس کا ذکر ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام کے 30 حصے جو قرآن میں مختلف مقامات پر ذکر ہے، 10 ایک جگہ پر، 10 دوسرے، اور تیسرا حصہ وہ سورہ احزاب میں ہے۔ سورہ احزاب، سورہ احزاب 21ویں پارے میں ہے، اور اس میں آگے جا کر آیت نمبر 35 آیت نمبر 35 22واں پارہ اس کا پہلا صفحہ، 22واں پارہ اور اس کا پہلا صفحہ، جو اجتماع سپارہ کے اولنے صفحہ۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اس میں مرد عورت دونوں کا ذکر ہے، مسلمان مرد مسلمان عورت، مومن مرد مومن عورت۔ اور امام بخاری نے ایمان اور اسلام کی الگ الگ تعریف کی ہے، اس لیے یہاں پر دونوں الگ الگ ذکر ہوئے، مسلمان الگ ہے، مومن الگ ہے۔ تابعدار مرد تابعدار عورت، اللہ کا تابعدار، اللہ کی تابعدار مرد اور تابعدار عورت، اور سچے مرد سچی عورتیں،
صبر کرنے والا مرد، صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والا مرد، عاجزی کرنے والی عورتیں، اور صدقہ دینے والا مرد اور اسی طرح صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والا مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنے شرمگاہوں کے حفاظت کرنے والا مرد اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کے تسبیح اور ذکر کرنے والا کثرت سے مرد اور اسی طرح ذکر کرنے والی کثرت سے عورتیں۔ اللہ فرماتے لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ یہ وہ 30 حصے ہیں جو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے قرآن میں ذکر ہے ایمان کا، گویا کہ ان تمام حصوں پر پورا اتر آیا ابراہیم علیہ السلام، ان تمام حصوں پر جو اسلام کے 30 حصے ذکر ہے، گویا کہ تمام کے تمام پورے کیے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ لقب دیا کہ یہ خلیل الرحمن ہے، اللہ کا دوست ہے، خلیل اللہ ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب امتحان لیا اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کا، بِكَلِمَاتٍ، کلمات کے ذریعے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ وہ یہی کلمات تھے جو میں نے آپ کو ذکر کیا۔ فَأَتَمَّهُ، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کیا، مانا ابراہیم علیہ السلام نے پورا کے پورا اس امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ قال، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ امتحان ابراہیم علیہ السلام کے کسی جرم کی پاداش میں نہیں ہے، بلکہ یہ امتحان ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک ان کے درجہ بڑھانے کے لیے، امامت اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑا مقام دینے کے لیے اللہ پاک اسی طرح امتحان لے رہے۔ قال، اللہ پاک نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا پیشوا بناتا ہوں، لوگوں کے لیے میں تجھے پیشوا بناتا ہوں۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد پر بھی یہ نام کرو، ان کو بھی پیشوا بناؤ، ان کو بھی امام بناؤ، میری اولاد کو بھی یہ درجہ دو۔ قال، اللہ پاک نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، آپ کی اولاد میں ظالم بھی آئیں گے تو ظالموں تک میرا یہ عہد نہیں پہنچے گا۔ معنی یہ کہ میرا یہ وعدہ آپ کی اولاد کے لیے بھی ہے، ان کو بھی یہ مقام دوں گا، ان کو بھی اسی طرح امام بناؤں گا، لیکن اگر ان میں کوئی ظالم ہوگا تو ظالم کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں، وہ اپنے ظلم کا حساب دے گا، جو انہوں نے ظلم کیا ہے اس کو بدلہ ملے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب ہم نے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، یعنی یاد کرو وہ جو کہ اللہ پاک فرماتے جعلنا البیت، ہم نے بنایا بیت اللہ کو مثابۃ للناس، اجتماع کی جگہ لوگوں کے لیے، مثابہ لوگوں کے اجتماع کی جگہ، وہاں لوگوں کے ایک بہت بڑے مجمع کی جگہ، حج میں، عمرے میں، طواف میں، وہاں پورے دنیا کے لوگ جمع ہوتے، ایک بڑا مجمع ہوتے، مثابۃ للناس، لوگوں کے بڑے مجمع کی جگہ، وَأَمْنَ، اور امن کی جگہ، وہاں امن ہے۔ کوئی قاتل بھی بیت اللہ کے اندر گھس جائے تو جب تک وہ بیت اللہ سے باہر نہ آئے اندر اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ حدود میں کسی پرندے کا، کسی جانور کا شکار بھی آپ نہیں کر سکتے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، بنا ابراہیم علیہ السلام کے اس مقام ابراہیم سے مصلی، نماز کی جگہ، نماز کی جگہ۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ سنت جو اللہ پاک کو پسند آئے اور جاری فرمائے، اس میں 2 رکعت مقام ابراہیم کی نماز ہے، جو ہر طواف کے اختتام پر لازم ہے کہ 2 رکعت وہاں پر نماز پڑھی جائے۔ وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، وَعَهِدْنَا، یہاں عہدنا معنی امرنا، امر کے معنی، حکم کے معنی میں، وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے حکم کیا، ہم نے حکم کیا ابراہیم علیہ السلام کو، وَإِسْمَاعِيلَ، اور ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا بیٹا اسماعیل، وہ ان کو بھی حکم دیا، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، کہ پاک کرو بیت اللہ کو۔ معنی یہ کہ یہاں اس اللہ کے گھر کو شرک سے، ہر قسم کی گندگی سے، ظاہری اور باطنی ہر قسم گندگی سے اس کو پاک کرو۔
लित्ताइफीना तवाफ़ करने वालों के लिए, वलाकिफीना और यहाँ से चमटने वाले जो कि बैतुल्लाह के अंदर इसी तरह मजावर जिसको कहते हैं उनके लिए, वर रुका रुको करने वाले, सुजूद सिजदे करने वालों के लिए, इसको साफ़ कर दो। यह इबादत के लिए इस घर को ख़ास कर दो कि ये ख़ास हो इबादत के लिए, किसमें किसी को इबादत में किसी किस्म का कोई खलल ना हो, ना ज़ाहिरी नजासत और गंदगी और ना इसी तरह का कोई शिर्क हो जो यहाँ पर हो जाए अल्लाह के घर में। वइज़ क़ाल इब्राहीम, जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब्बि जाल, अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ देखो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, रब्बी ए मेरे रब इजाल हादा बलदा आमिना, इस शहर को अमन का गहवारा बना, इस शहर को अमन का गहवारा बना, वरज़ुक़ अहलहू और यहाँ के रहने वालों को रिज़्क़ दो, मिनस समरात फलों में से, फल में से, मन आमन मिनहुम जिन्होंने ईमान लाया इस पर, बिल्लाहि अल्लाह की ज़ात पर, वल यौमिल आखिर आखिर पर, काला अल्लाह पाक ने फरमाया वमन कफरा और अगर किसी ने कुफर किया हो फउमत्तिउहु कलीला, मैं थोड़ा सा फ़ायदा तो उनको दे दूँगा दुनिया का, सुम्मस्तर्रुहु फिर खींचूँगा इनको इला अज़ाबिन नार, जहन्नम की अज़ाब की तरफ, व बिअसल मसीर बहुत बुरा ठिकाना है। अब यहाँ देखो, ईमान अमन का दर्स देता है तो इस्लाम सलामती का दर्स देता है। ये तो गैरों का नज़रिया है, मुसलमान को बदनाम करने के लिए मुसलमान के साथ दहशतगर्दी को जोड़ा कि मुसलमान और ईमान वाला ही दहशतगर्द है। हालांकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो बैतुल्लाह की बुनियाद रखने के बाद, उसमें पहली इबादत के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या करते, वहाँ के लिए दुआ करते, और दुआ क्या, बुनियाद के वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, और वो दुआ क्या है, या अल्लाह इस शहर को अमन वाला शहर बना, यानी यहाँ के रहने वाले अमन के साथ हो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे पहले अमन की दुआ मांगते, अमन की, और फिर क्या करते, दूसरा कि यहाँ की मईशत बेहतर हो, अमन के साथ अगर मईशत बेहतर हो तो अमन होगा। मईशत बेहतर ना होने की वजह से बदअमनी आती है। हमारे ये मुल्क में ये ज़्यादा तौर पर बदअमनी, ज़्यादा तौर पर डकैती और ज़्यादा तौर पर हमारे इस मुल्क के अंदर ये जो कत्ल व गारत है, ये क्यों है कि हमारा मईशत बर्बाद है। अगर मईशत बेहतर हो तो फिर ये चीज़ें नहीं होती। हमने सुना लोगों से बाहर ममालिक का सफ़र करके आते, वो कहते हैं कि वहाँ नमाजी नमाज के लिए मस्जिद में जाते हैं तो अपना मोबाइल, जैसे पुराने ज़माने में हमारे इलाकों में भी लोग अगर कोई सिगरेट पीने का आदी हो तो अपना सिगरेट का डब्बा अपने जूते में रखे, नस्वार खाने वाला अपनी नस्वार की थैली वहाँ जूते में रख कर जाकर मस्जिद में नमाज़ पढ़ कर वापस आए। तो वो कहते हमने देखा कई मसाजिद में ऐसा ही तरतीब है कि लोग अपनी मोबाइल को, अपने जो है इसी ज़रूरी सामान को बाहर रखकर मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ते और फिर वापस आकर वहीं से अपना मोबाइल उठाते। और कई ममालिक ऐसे हैं कि उसमें आपका पर्स, आपका मोबाइल आपके जेब से गिर जाए और फिर आप 1-2 दिन बाद उसी जगह पर वापस तशरीफ़ लाएंगे अपनी उसी चीज़ को ढूंढने के लिए, तो आपको उसी जगह पर मिलेगा। यानी कोई गैर मुस्लिम उसको हाथ नहीं लगाता कि उस वहाँ से उठाकर वो ले ले। और कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर इस्लाम का नाम व निशान नहीं, लेकिन इसी तरह का वहाँ पर मईशत मजबूत है तो डकैती, बदअमनी, ये चीज़ें नहीं है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मईशत बेहतर हो तो यहाँ अमन कायम रहेगा। तो इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दूसरी दुआ मईशत की मांगी। यहाँ के मईशत कैसे बेहतर होगा, यहाँ इन लोगों के रिज़्क़ में बरकत हो, हर किस्म की चीज़ उनको मुयस्सर हो। और ये ऐसे कबूल हुई इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से उनके अपने वो फल फ्रूट जो उनके इलाक़ों में है, शायद कि वहाँ के लोगों को नसीब ना हो और उनके फल फ्रूट वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो कि हरमैन में साल भर कोई वक्फा नहीं होता। माना ये कि ये अंगूर का सीज़न है कि नहीं,
یہ سیب کا سیزن ہے کہ نہیں، یہ کیلے کا سیزن ہے کہ نہیں، ہر سیزن میں آپ کو ہر قسم کا پھل فروٹ ملے گا وہاں پر۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو اسی آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھل عطا فرما، یہاں کے رہنے والوں کو ہر قسم کے میوے عطا فرما۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا نہیں کی تھی کہ یہاں کے لوگوں کو کھیتی باڑی اور یہاں کے لوگوں کے لیے کھیتی باڑی کے لیے ان کا ایک لمبا سلسلہ ہو اور بڑے بڑے کھیت ہو اور اسی طرح بڑے بڑے باغات ہو، یہ نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہاں لوگوں کو باغات دو، یہاں لوگوں کو کھیت دو، یہاں لوگوں کو نہریں جاری کرو تاکہ ان میں سے جو اپنے باغات کی سیرابی کرے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہیں مانگی، یہ کہا کہ ان کو پھل عطا فرما، ان کو میوے عطا فرما۔ اب تپتی ہوئی اس صحرا میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑا تھا، اب اللہ پاک نے اس کو ایسے گلشن بنایا کہ وہ تپتی ہوئی صحرا کو اللہ پاک نے ایسا گلستان کر دیا کہ وہاں اپنے باغات نہیں ہے لیکن دنیا کے تمام ممالک سے وہاں ہر باغ کے ہر پھل ہر فروٹ اللہ پاک وہاں پہنچاتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی جال، اے میرے رب بنا دیجئے ھذا البلد آمنا، اس بستی کو امن کا گہوارہ، وارزق اہلہ، اور ان کے رہنے والوں کو عطا فرما، من الثمرات، پھل فروٹ میں سے، میووں میں سے، من آمنا، جو ایمان لائے، منہم ان میں، باللہ اللہ کی ذات پر، والیوم الاخر، آخر پر۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا ایمان والوں کے ساتھ خصوصی رعایت ہو، تو اللہ پاک نے فرمایا ومن کفر، قالا، اللہ نے فرمایا ومن کفر، اگر کسی نے کفر کیا ہے فَأُمَتِّعُهُ، میں اس کو بھی فائدہ دیتا ہوں، لیکن اس کا فائدہ صرف دنیا کی حد تک ہوتے ہے، قلیلہ، اور دنیا انتہائی مختصر ہے، بہت تھوڑا سا فائدہ دنیا میں پائے گا، ثم اضطرہ، پھر اس کو کھینچوں گا الی عذاب النار، عذاب جہنم کی طرف، بئس المصیر، برا ٹھکانہ ہے۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد، جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، من البیت، بیت اللہ کے، و اسماعیل، اور ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ پہلے سے تعمیر ہو چکا تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام ان کی بنیادوں کو تلاش کر کے وہیں سے اس کی تعمیر دوبارہ شروع کی ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، آپ ہم سے ہماری اس خدمت کو قبول فرما لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دونوں دعا مانگ رہے، یا اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما لیجئے، اگر ہم اس گھر کی تعمیر کا ابتدا کر رہے یا اللہ اس کو قبول فرما، اس میں عبادت کر رہے اس کو قبول فرما، اگر ہم اس کی خدمت کر رہے اس کو قبول فرما۔ ربنا، ہمارے رب، تقبل منا، آپ ہم سے قبول فرما لیجئے ہماری خدمت، انکا، بے شک یا اللہ، انتا، تو، السمیع، سننے والا، علیم، اور جاننے والا۔ یہ جو ہم کرتے ویسے بھی تم ہماری ہر بات کو سنتا ہے، اور ویسے بھی ہر بات پر آپ عالم ہیں، اور ہمارے ہر عمل پر آپ عالم ہیں، آپ کو ہر چیز کا علم ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین، ہمیں اپنا تابعدار بنا دیجئے، لکا، تیرے لئے، تیرے ذات کے لئے، ہمیں اپنی ذات کا تابعدار بنا لیجئے، ومن ذریتنا، ہماری اولادوں کو بھی اپنے تابعدار بنا دیجئے، امتا مسلمہ، ان میں سے ایک جماعت مسلمانوں کی، لکا، جو صرف تیرے لئے ہی تابعدار ہو، مسلمہ مانا تابعدار، لکا، تیرے لئے۔ ہمیں بھی تابعدار بنا، امت کو بھی تابعدار بنا، اپنا تابعدار بنا، اپنا عبادت گزار بنا، اور اپنے ہی عبادت پر ان کو اسی طرح قائم رکھو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یا اللہ حج کے احکام ہمیں سکھا دیجئے۔ آپ نے حج کا اعلان کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے کہا اعلان کرو، اور یہ پہنچانا میرا کام ہے، میں لوگوں کے کانوں تک پہنچاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اعلان کون سنے گا، میں تو ان پہاڑوں کے بیچ میں بیت اللہ کی تعمیر میں نے کیا ہے، اب یہ آواز کہاں تک پہنچے گا؟ اللہ نے کہا میں پہنچاؤں گا، اور اللہ پاک نے یہ آواز پہنچایا ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہے، ایک روایت ہے کہ جس کے کانوں نے وہ آواز سنا، عالم ارواح میں اللہ پاک نے ہر کان تک وہ آواز پہنچایا، جس کے کانوں نے اس آواز کو سنا، اس پر لبیک کہا، اللہ ضرور اس کو اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت کروائے گا، اللہ ضرور اس کو لے کر جائے گا، یعنی اس نے اس آواز کو سن کر اس پر لبیک کہا ہے۔ وَأَرِنَا، ہمیں سکھا دیجئے، مناسکنا، احکام حج، وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری توبہ قبول فرما، ہم پر توبہ قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یا اللہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ذات ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔
کیسے جامع دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، کیسے جامع دعا ہے۔ اور اس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کا کتنا خیال کیا، یہ اللہ میری اولاد کو، اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں منتخب کیا، تم پر انعام کیا کہ اب تم امت کے پیشوا ہوں گے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا صرف میں نہیں، میری اولاد کو بھی پیشوا بنا، میرے اولاد کو بھی امام بنا، میرے اولاد کو بھی اسی کام کے لیے چن لے، میرے اولاد کو بھی منتخب فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ تیرے اولاد کا بھی قبول ہوا، لیکن اگر اس میں کوئی ظالم ہوگا تو ظالم تک اللہ کا یہ وعدہ ان کے لیے نہیں، یعنی ظالم کے لیے نہیں۔ اور ظالم کون ہے؟ ایک تو ہم نے پرسوں درس میں ظالم کے بارے میں کہا، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو کہ اللہ کی مساجد میں لوگوں کو تکلیف دے اور عبادت سے لوگوں کو روکے۔ اور علماء نے لکھا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو مشرک ہو، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے۔ اللہ نے محض انسان کو اپنی معرفت اور عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا، اور یہ اس عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے تو یہ بڑا ظالم ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم، بھیج دیجئے اس میں ان لوگوں میں، رسولا منہم، پیغمبر ان میں سے، یعنی ہر امت میں سے انہی کی افراد میں نبوت بھیج دیں، یعنی کہ نبوت کے لیے فرشتوں کا انتخاب ہو، نبوت کے لیے باہر سے کوئی آئے، انہی قوم میں سے ایک نبی بھیج دیجئے۔ ہر قوم میں اللہ پاک ایک نبی ان کی طرف بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک، یا اللہ وہ نبی تیری آیتوں کی تلاوت کرے گا ان کے اوپر، ویعلمہم الکتاب، ان کو کتاب سکھائے گا، کتاب کا تعلیم دے گا، والحکمہ، اور اسی طرح ان کو حکمت کی باتیں بتائیں گے۔ حکمت کی باتیں علم پر مبنی باتیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قرآن کے بعد حکمت کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد حدیث ہے، اس سے مراد حدیث پیغمبر ہے کہ ان کو کتاب بھی سکھائے، حکمت بھی سکھائے۔ حکمت کیا ہے کہ ہر موقع اور محل کے لیے وہ مناسب کام اور بات جو اس موقع اور محل کے ساتھ مناسبت رکھے اور آدمی وہی کرے، اس کو نہ چھوڑے، یہ حکمت ہوتے ہیں۔ حکمت کیا ہے کہ آپ آدمی کا مزاج سمجھے، اس کے مزاج کے مطابق ان سے پیش آئے، مزاج سمجھ کر ان کو ان کی مزاج کے مطابق دعوت دے۔ ایک آدمی اگر کسی غم میں مبتلا ہے اور وہ ایک بڑے کرب اور تکلیف سے گزر رہے، اور آپ اس وقت ان کو اپنے کسی بات کی طرف متوجہ کرانا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ یہ موقع اور محل نہیں ہے اس بات کا کہ اگر آپ اس کو سمجھانا چاہے تو اس کے لیے یہ موقع اور محل تلاش کرے کہ وہ اپنے اس کرب غم سے، اس درد سے تھوڑا گزر جائے، پھر موقع تلاش کرے، پھر آپ ان کو بیٹھائے، ان کو بات سمجھائے۔ تو یہ ہے تعلیمی کتاب حکمت کے ساتھ۔ اگر حکمت کے ساتھ نہ ہو، اللہ بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کو نصیحت کرو دین کی لیکن حکمت کے ساتھ، نصیحت کرو دین کی لیکن حکمت کے ساتھ۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہتے کہ اگر آپ کسی کو دعوت بھی دیں گے تو دعوت کا بھی کوئی طریقہ کار ہے، کیونکہ یہ کاری نبوت ہے، اور ہر کاری نبوت کے لیے مزاجی نبوت شرط ہے، کاری نبوت کے لیے مزاجی نبوت شرط ہے۔ تو اب مزاجی نبوت کیا ہے؟ ایک آدمی اپنے عورتوں کے ساتھ راستے پر جا رہے تو آپ ان کو دعوت نہ دو، کیونکہ وہ باپردہ خواتین کا رہبر بن کر وہاں جا رہے، ان کا محافظ بن کر جا رہے۔ اگر آپ ان کو دعوت دیں گے تو ان عورتوں کا کیا ہوگا؟ وہ راستے میں کھڑی ہو کر پریشان نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر ایک آدمی اپنا کوئی بوجھ سر پر اٹھا کر جا رہے تو آپ ان کو روکے اور ان کو دعوت دینا شروع کر دے تو وہ کہے گا کہ تیرا بیڑا غرق ہو، اب میں کندھے پر اپنا بوجھ اٹھایا ہوا اور تم نے تقریر شروع کیا۔ تو اسی طرح علماء بھی کہتے ہیں کہ
دعوت دو لیکن حکمت کے ساتھ. حکمت یہی چیز ہوتی ہے کہ موقع اور محل کو جان کر پھر جو ہے اس کو دعوت دے تاکہ اس پر اثر تو ہو جائے, الٹا وہ تو متنفر نہ ہو جائے, ورنہ پھر وہ کبھی بھی پگڑی والا, کبھی بھی داڑھی والا, کبھی بھی تبلیغی جماعت والا دیکھ کر بھاگے گا. یہ لوگ تو پھر دیکھتا نہیں ہے کہ یہ آدمی مجبور ہے اور یہ دعوت دینا شروع کرتے. تو دعوت کبھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے, اسی طریقہ کار کے تحت اس کو حکمت کہتے ہیں. وَيُذَكِّيهِمْ, اور ان کو پاک کر دو شرک سے اس کو پاک کر دو. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, یا اللہ تو ہی زبردست حکمت والا ذات. یہ اللہ کو دعا کر دے, یا اللہ تو ہی ہمیں حکمت سمجھا دے, کیونکہ حکیم تو تم ہے, حکیم تو اللہ کی ذات ہے, اور حکیم کی کوئی امر حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یا اللہ تو ہی ہمیں حکمت سمجھا دے اور ہمیں جو ہے حکمت عطا فرما دیجیے کہ ہم ہر بات کریں تو حکمت کے ساتھ کریں. واخر